پچھلے 3 ہفتے سے پاکستان میں ایک آئینی بحران کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان صاحب پوری قوم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اور جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے نشانے پر آ گئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں، اور میں 1 گیند سے 3 وکٹیں لوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب پہنچی اور انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ 3 وکٹیں لینے کی بجائے خود اپنی مڈل سٹمپ کھونے والے ہیں، تو یکا یک انہوں نے پینترا بدلا اور تحریک عدم اعتماد کو ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان آج تک اقتدار کھونے کے بعد اس قدر بچگانہ حرکتوں کا مرتکب نہیں ہوا جتنی بچگانہ حرکتیں عمران نیازی صاحب اور ان کا ٹولہ کر رہا ہے۔ آج پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہو یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ 4.25 سال بیٹھا رہا ہو، وہ اپنے ملک کے خلاف، اس کے مفادات کے خلاف، اس کی خارجہ پالیسی کے خلاف اس قدر بے رحم اور غیر ذمہ دار ہو کے کھیل سکتا ہے۔ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستانی ریاست کے کلیدی مفادات کیا ہیں۔ وہ ایک ریکلیس ڈرائیور کی طرح، جیسے کہ کوئی نشے میں ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے، جیسے کوئی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے نتیجے میں کبھی ایک چیز کو گاڑی مارتا ہے، کبھی دوسری کو مارتا ہے، کبھی تیسری کو مارتا ہے، ایک نشہ آور ڈرائیور کی طرح عمران خان بھی اپنے سیاست کی گاڑی کبھی آئین سے ٹکراتے ہیں، کبھی قومی اداروں سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کے کلیدی مفادات سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نشانے پہ لیتے ہیں، اور کبھی ملک کی داخلی سلامتی اور استحکام کو نشانے پہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس نے 2 دفعہ واضح کر دیا کہ پاکستانی سفیر کے مراسلے میں کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رجیم چینج سے ہو، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس تصدیق کے بعد کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی مداخلت پاکستان میں رجیم چینج کی نہیں ہوئی، اور پاکستان کی قومی اداروں کی قیادت کے اس وضاحت کے بعد کہ ایسا کوئی ذکر کسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں کیا گیا، اس کے بعد اس چیز کو دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان صرف اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مسلسل پاکستان کے مفادات سے کھیل رہا ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے اگر خود مختاری کو بچانا ہے، دفاع کرنا ہے، اگر پاکستان نے دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک بننا ہے، تو اس کی پہلی شرط مضبوط معیشت ہے۔ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اور اسٹرانگ اکانومی تب ہوگی جب پاکستان دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑے گا۔ پاکستان دنیا کی معیشت سے کٹ کر مضبوط معیشت نہیں بن سکتا۔ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے،
ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں چاہیے. ہم نے پاکستان کو نہ کیوبا بنانا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو ملیشیا، ترکی، ساؤتھ کوریا، چائنا، ان کی طرز کے اوپر ترقی دینی ہے. اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے 4 مضبوط خارجی ستون ہیں جن کے ذریعے پاکستان مستقبل میں تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے. پہلا ستون چین ہے، جس کی سرمایہ کاری کے بغیر، جس کے تعاون کے بغیر ہم معاشی طور پر تیز رفتار ترقی نہیں کر سکتے. چین نے سی پیک کا منصوبہ ہمیں دیا. عمران حکومت نے سی پیک کے منصوبے کو تار تار کر کے رکھ دیا. ہمارے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے مٹیریلائز ہوئے. عمران خان کے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا. چین کو بیہودہ قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے گئے. چین کو ناراض کیا گیا یہ کہہ کر کہ اس نے مہنگے قرضے ہمیں دے دیے ہیں. لہذا پاکستان کا پہلا خارجی ستون معیشت کا چین، اس کو ناراض کر کے ایک طرف ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا کر دی گئی. پاکستان کے دوسرا ستون یورپین یونین ہے، جہاں نہ صرف پاکستانی تارکین وطن بھی بستے ہیں بلکہ اس نے GSP+ ہمیں دے رکھا ہے. اور یہی عمران نیازی جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا سوال تھا، تو قوم کو یہ بھاشن دے رہا تھا کہ ہمارے قومی مفادات میں نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین سے تعلقات کو بگاڑیں. اور جب اپنی سیاست کی باری آئی تو ایک دم یورپین یونین سے تعلقات کو بھی چھکا لگا دیا اور جلسے کے اندر ان کو للکارے مارنے شروع کر دیے اور مولا جٹ کی سیاست شروع کر دی. ہمارا تیسرا ستون معاشی میدان میں خارجی امریکہ ہے، جو ہماری مصنوعات اور برآمدات کی بہت بڑی منڈی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جس کو چین بھی ناراض نہیں کرتا. امریکہ اور چین کے سرد جنگ کا جب ماحول ہو تب بھی چین کے صدر نے کبھی امریکہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ہے. ہمیں امریکہ کی تجارتی منڈیوں تک بھی جانا ہے. ہم نے امریکہ سے ٹیکنالوجی بھی لینی ہے اور ہم نے ہزاروں پاکستانی اسکالرز کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز سے ٹریننگ بھی کرانی ہے اور PhD بھی کرانی ہے. دنیا میں ہر ترقی کرنے والے ملک نے ہزاروں کی تعداد میں، چاہے وہ چین تھا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ ترکی تھا، کسی ملک کو آپ دیکھیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی یونیورسٹیوں سے اپنی ہیومن ریسورس تیار کی، اس نے واپس آ کے اس ملک کو کھڑا کیا. تو لہٰذا یہ تیسرا ستون ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.